فرسودہ روایت کہ اکیلا ہے تو، صرف ایک وہم کہ کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں، اتنی جرت بھی نہ دے ان کو کہ مسمار کرے تیری تعمیر میں لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جی اور اب ناظرین آپ دیکھ رہے ہو خبر اردو، میں ہوں پٹھان جاوید۔ ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی خاص شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے اور ادب کی دنیا میں بھی اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے حنانہ برجیس۔ حنانہ سے آپ کو ملاقات کرانے جا رہے ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کو خبر اردو میں۔ جی شکریہ آپ کا بھی، آپ آئے۔ پہلے آپ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ حنان آپ کا نام ہے، کیا برجیس آپ کا تخلص ہے؟ ہنانا کی بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ ہنانا بہت ان کامن نام ہے، اور یہ میرے نانو نے رکھا تھا، اللہ مغفرت کرے۔ وہ گلف ایئر لائنس میں پائلٹ تھے میرے نانو، تو ڈیورنگ ہز ٹریول ٹو مدینہ انہوں نے وہاں پر ستون ہنانا دیکھا، تو اس کے نام پہ مسجد نبوی میں ستون ہنانا ہے، اس پہ نام رکھا ہے میرا ہنانا۔ اور برجس بھی اس زمانے میں شاید رکھا جاتا تھا، یہ دو نام الگ الگ۔ برجس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ تخلص نہیں ہے، تخلص ہینا ہے میرا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کی زندگی کے حوالے سے بتائیے۔ میلنسن سے اسکولنگ ہوئی، اس کے بعد جی ایم سی سری نگر سے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر سے MBBS ایم ڈی، پھر وہیں سے، اور میں نے انیسٹھیزیالوجی میں ایم ڈی کیا ہے، پین فزیشین ہوں اس ٹائم، اور مڈل ایسٹ میں 7-8 سال کام کیا ہے ایز فزیشین۔ تو اس کے بعد تھوڑا وقفہ، اور پھر بکس لکھی ہیں۔ جی آپ پیشے سے ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس پیشے کے حوالے سے بتائیے، کیا شوق تھا آپ کو اس ڈاکٹری میں آنا، یا آپ کو روزگار کے لیے آپ نے؟ میرے ذہن میں میری یہ ہے ایک پرابلم کہ جب میں اپنا ذہن بنا لوں نا کسی طرف، تو بس مجھے وہ کرنا ہے۔ تو میڈیسن اسی سلسلے میں ہو گئی، دل میں آیا کہ بس بننا ہے ڈاکٹر، اور ہے بھی بہت نوبل پروفیشن، تو الحمدللہ محنت کی سلیکشن ہو گئی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہوں گی کہ زبردستی بن گئی، اگر ایسا ہوتا تو شاید گورنمنٹ میڈیکل کالج میں تو نہیں ہوتی۔ ادب کے ساتھ جو وابستگی ہے، کن کا بیک ہے آپ کو اس ادب کے فیلڈ میں آئی؟ کون ہے آپ کے بیک؟ بیک میں تو یہ کہوں گی کہ بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا، گھر میں ادبی ماحول بہت تھا۔ نانو لکھا کرتے تھے، خالہ ڈاکٹر انم ریاض میری خالہ وہ لکھتی تھی، ماما پاپا کا بہت سپورٹ ہے، اور اب بھی ہے، رہے گا بھی انشاءاللہ۔ اور اب تو بچے بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو کیا بول سکتی ہوں ادب کے لیے۔ اور شوق بھی تھا بہت پہلے سے، پہلے پڑھنے کا شوق ہوا اور پھر اس کے بعد لکھنے کا شوق ہو گیا۔ جی تو یہ بتائیں کتنی کتابیں آپ نے تحریر کی ہے، اور یہ بتائیں کہ کیا کچھ خاص ہے آپ کی کتابوں میں؟ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی جو پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ تر انٹرنیشنل بکس پڑھتے ہیں۔ کس آپ طرح کی بھی انٹرنیشنل بکس جو ہے، انٹرنیشنل۔ تو وہ پڑھتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں پڑھنا۔ آپ کی کتاب میں کیا خاص ہے، اور آپ کی بک کہاں کہاں پہنچی ہے ابھی تک؟ میری پہلی بک ساہتیہ اکیڈمی انڈیا نے پبلش کی تھی، اردو پوئٹری کی بک۔ اس کے بعد وقفہ لیا میں نے، اور اس کے بعد میں نے 3 بکس لکھی ہیں۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل بکس ہی پڑھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میں یہ کہہ سکتی ہوں غالب اقبال یہ کون سی انٹرنیشنل شخصیات تھی۔ ہاں یہ کہہ سکتی ہوں کہ انٹرنیشنل لٹریچر ہم سے کہیں نہ کہیں آگے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ شاید ہم لوگ خود سے کافی وقفہ دے چکے ہیں لکھنے کو، کتابوں کو۔ جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے، شاید پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ بہتر ہوتی جا رہی ہیں، یہ کہہ سکتی ہوں میں۔ تو آپ کی کتابیں کہاں کہاں پہنچی ہے ابھی تک دنیا میں؟ سوائے انٹارکٹیکا کے میرے خیال میں ہر جگہ سے مجھے ریویوز آتے ہیں الحمدللہ۔ جی تو آپ نے ایک بک لکھی ہے دا تھرڈ ڈاٹر، تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیے، تھرڈ ڈاٹر کیا لکھی؟ تھرڈ ڈاٹر از اباؤٹ دا جینڈر بایس، جو اگینسٹ دا گرل چائلڈ جو ہے، بہت پرومیننٹ ہے، پریولنٹ ہے بہت زیادہ، اس سلسلے میں لکھی ہے۔ اور اس کی ہے تھوڑی سی بیک سٹوری کہ اس کا نام تھرڈ ڈاٹر کیوں ہے۔ شاید اس لیے بھی کہ 1 یا 2 بیٹیاں ٹالریٹ کر ہی لیتے ہیں لوگ، لیکن تیسری بار بس پھر بیٹا ہی چاہیے۔ جی تو آج کل کا جو دنیا ہے، ہر ایک اپنے مفاد کے لیے کسی کی ہیلپ یا کسی کے کام میں آتا ہے۔ آپ کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے؟ ہاں یہ کہہ سکتی ہوں کہ
جتنے بھی وائسز ہیں دنیا میں، لالچ ان میں سے ایک بہت بڑی وائس ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک دو انٹرویوز میں کہا ہے کہ اگر آپ موت کو یاد رکھیں نا، جو آپ کی آخری منزل ہے، پھر لالچ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہ جاتا. ہم یہاں رہنے کے لیے تو آئے نہیں. جو پیدا ہوا اس نے ختم بھی ہونا ہے. اس نے تو کوئی ہمیشہ کی زندگی تو ہے نہیں کہ آپ لالچ کریں، کسی کا کچھ مال ہڑپ کریں. ایسا ہوتا کہ آپ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہ جاتی وہ چیز. یہاں تو آپ کی اپنی پراپرٹی آپ کی نہیں ہے. 100 سال کے بعد کہاں ہوگی؟ تو آپ کس چیز کے لیے لالچ کر رہے ہیں؟ اور اس چیز کا آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دا لارجر پکچر لالچ آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتی، بہت پیچھے ہی لے جاتی ہے. جو آپ کی لکھائی ہے اس کے حوالے سے کیا پسند کرتے ہو آپ لکھنا؟ میری ٹیگ لائن ہے آئی رائٹ اباؤٹ دا بلینک اسپیسز بٹوین ریلیشن شپس. جو لوگ بتا نہیں پاتے، جو چیزیں ان کو اصل میں الجھاتی ہیں زندگی میں، لیکن وہ شیئر نہیں کر پاتے کسی انسان کے ساتھ، میں ان چیزوں کے بارے میں لکھنا پسند کرتی ہوں. سو دیٹ آئی ایم ایبل ٹو گیٹ اے میسج اکراس. فیس کرنے کا تو میں یہ کہوں گی کہ میرے لیے کوئی الگ سے تو کوسچن پیپر آیا نہیں تھا آسمان سے اتر کے کہ میں نے فیس نہیں کیا ہوتا. جو آپ فیس کرتے ہیں کوئی اور فیس کرتا ہے، بس اسی طرح کی مشکلات تھی. لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ کوسچن پیپر تو سیم ہی ہوتا ہے سب کا. آنسر شیٹ آپ کس طرح بھرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے. باقی ہاں، جیسے آپ کہیں گے کہ حسد، بغض، پیچھے دھکا مارنے والے لوگ، وہ تو بہت سارے ہیں، وہ ملے بھی. لیکن ہاں، ان کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گی، ہیٹرز، کہ آپ کتنا بھی نفرت کر لیں، آپ کتنے بھی دھکے مارے، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آگے ہی جانا. اور یہی میری میسج ہے سب لوگوں کے لیے. کیونکہ اگر آپ ہر بھونکنے والے کتے پہ پتھر مارتے رہیں گے نا، تو پھر کہیں پہنچیں گے نہیں، پھر تو آپ سفر میں ہی رہ جائیں گے، تو منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا. اور یہی میری میسج ہے آج کل کے بچوں کے لیے. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں جس کام پہ آپ کو پورا یقین ہے اور رب کی نظر میں وہ صحیح راستہ ہے، تو پھر مت مائنڈ کریں، کوئی کچھ بھی کہتا رہتا ہے. آپ چلیں، آپ اپنی منزل پہ نظر رکھیں. آپ ریلیشن شپ کے حوالے سے بتا رہی ہیں، تو تھوڑا سا بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو آج کل کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، کیا ہونا چاہیے تھا سب کو پتا ہے، اور کیا کر رہے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے. ہم لوگوں کے پاس گائیڈز نہیں ہیں. تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس وقت آپ کو کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں ہے. تو بچے بھی جو انفارمیشن لے رہے ہیں، سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں، یوٹیوب سے لے رہے ہیں. اگر ہمارے پاس صحیح گائیڈ ہوتے نا، مطلب صحیح راستہ دکھانے والے، اب لوگ کہیں گے شاید اس بات پہ بھی کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بہت بہت لوگ ہیں جو بتانے والے، لیکن آپ ان کے ویڈیوز نہیں دیکھتے، آپ ان کی بات نہیں سنتے. بٹ مجھے لگتا ہے ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو ہم سیدھا راستہ بتائیں. بٹ پرابلم پتہ ہے کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب ہمارا خود کا راستہ سیدھا نہیں ہوگا تو ہم کسی کو کیا ہی بتا سکتے ہیں. جو بھی مطلب آپ نے جیلی ہے یا مطلب آپ کو اس دنیا میں آپ نے فیس کیا ہے اس کے حوالے سے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سب راستہ بالکل سیدھا ہو کسی کے لیے اور مشکلات نہ ہو. کسی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے. تو میرے خیال میں یہی ہے، دشواریوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. اور میں اللہ کا شکر کرتی ہوں اس چیز کے لیے کہ میں نے زندگی مشکلات جھیلی ہیں، اور اگر یہاں تک پہنچی ہوں تو مشکلات سے ہی گھر کے پہنچی ہوں. اور الحمدللہ ریلیشن شپس کی کافی سمجھ بھی آئی اس کے بعد ہی، کیونکہ آپ نے بہت ساری کتابیں تحریر کی ہے، ان میں سے کوئی خاص غزل ہمیں سنائے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچے. ٹھیک ہے. تو نکتہ ہو کے پھیلا ہے، تو نکتہ ہو کے پھیلا ہے مگر ذرہ نہیں بدلا، تو نکتہ ہو کے پھیلا ہے مگر ذرہ نہیں بدلا، سمندر ہو گیا لیکن کبھی قطرہ نہیں بدلا. گزر جا آسماں پر سے، گزر جا آسماں پر سے، فلک کی آخری حد چھو، زمیں بھی پھر بھی منزل ہے، سفر تیرا نہیں بدلا. آخری شعر ہے بدلے دور بدلی محفل شمع و پروانہ، ہے بدلے دور بدلی محفل شمع و پروانہ، نہ بدلی ہیر کی طینت کہیں رانجھا نہیں بدلا. تھوڑا تشریح کریے اس شعر کی، تھوڑا آخری شعر کی
अच्छा ऐसे है कि दौर बदलते रहे, शम्मा व परवाना की महफ़िल बदल गई, यानी वैसी महफ़िलें अब नहीं बनती, लेकिन मोहब्बत उसी फ़ॉर्म में ज़िंदा रही। ना तो हीर का मिज़ाज बदला और क ना रांझा बदला, तो मोहब्बत तो ऐसा जज़्बा है कि वो बदल नहीं सकता जहाँ हो। अब आप हर रिश्ते को मोहब्बत का नाम दें, तो वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जहाँ पर है इश्क तो इश्क ही है। आप उर्दू में शायरी करते हो और इंग्लिश में पोएम्स लिखते हैं, तो थोड़ा-सा उसके हवाले से बताएँ? ये बहुत अच्छा सवाल है दरअसल, और एक बार मुझसे पूछा भी है किसी ने। शायरी बेसाख्ता हो जाती है क्योंकि घर में उर्दू बोलने का बहुत ज़्यादा माहौल था, और मैं ये कहती हूँ कि उर्दू मेरी रूह की ज़ुबान है। कहानियाँ लिखनी पड़ती हैं, कहानी एक कोई आप इंसिडेंट देखते हैं या कोई वाक़ा होता है, तो उसमें से फिर एक कहानी निकल के आती है, और कहानी जो है लाइक उसमें प्लॉटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो शायरी तो मेरी बेसाख्ता ही हो जाती है, एक अजीब-सा एक कनेक्शन है शायरी के साथ, मुझे नहीं पता, बस लिख लेती हूँ, यही बात है। क्या कोई है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो या कोई ऐसा शायर है कि जिसकी किताबें आप बहुत ज़्यादा पढ़ती हो? मैं परवीन शाकिर से बहुत मुतासिर हूँ, और बहुत लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है कि हम कश्मीर की परवीन शाकिर हैं, और उसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ से बहुत, अहमद फराज मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अब गालिब और इकबाल तो ख़ैर वो तो बहुत बड़े नाम हैं, और इंग्लिश लिटरेचर में अर्न्स्ट हेमिंग्वे और टोनी मॉरिसन, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। टोनी मॉरिसन जैसी किताबें लिखती हैं, शी इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर, तो एक मुझे रिग्रेट रहा कि उनसे मैं मिल नहीं पाई कभी ज़िंदगी में। तो अगर मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ, अगर उनके जैसी या उनकी किताब को छूती हुई एक भी किताब लिख लूँ मैं ज़िंदगी में, तो बस मकसद पूरा हो गया। उन्होंने ब्लैक्स के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ, तो अगर मैं किसी के लिए कुछ लिख पाऊँ तो कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह ऐसा करूँ मैं ज़िंदगी में। तो आप डॉक्टर भी हैं, शायर भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों को कैसे आप एक साथ चला रखते हो? मतलब कैसे आप टाइम देते हो दोनों चीज़ों को? क्योंकि जो आपका पेशा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पेशा है हर एक इंसान के लिए। वैसे ही जैसे बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम को टाइम देते हैं, मैं लिखने को दे देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वक़्त नहीं है हमारे पास। मैं हमेशा यही कहती हूँ वक़्त बहुत है। आप यूज़ कैसे करेंगे उस पे डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है। 24 घंटे हैं आपके पास। जितने भी बड़े-बड़े स्कॉलर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट गुज़रे, वो कोई 25 घंटे लेके तो नहीं आए दुनिया में। वही 24 घंटे, एंड you can do anything that you want to do. If you set your mind to it, then you can do it. तो कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए कि आप हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है। क्योंकि हॉस्पिटल जब लोग आते हैं, उनके पास पैसा होना चाहिए। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपने अपनी किताब में तहरीर किया या आपके दिमाग में है कि मैं इस पे कुछ लिखूँ? मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, द थ्रेड ऑफ ग्रीफ। उसमें एक गरीब आदमी होता है जो अपना सब कुछ बेच के आईसीयू में अपनी बेटी को एडमिट करना पड़ता है उसको, और उसके अलावा एक अमीर आदमी होता है जिसकी बेटी दूसरे-तीसरे दिन विलेन होती है वहाँ पे। तो वो एक नक्श खींचा है मैंने कि थ्रेड ऑफ ग्रीफ उन दोनों को दुःख का रिश्ता जॉइन करता है आपस में। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हूँ इन चीज़ों से कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है ना, वहाँ सिर्फ़ पेशेंट होता है। वहाँ पर कोई गरीब-अमीर नहीं होता। मेरे ख़्याल में कब्रिस्तान में और हॉस्पिटल में लोग बस और एक मस्जिद में। इंसान होते हैं, मस्जिद में मैं नहीं कह सकती। अब तो हमारे पास हर फ़िरके की मस्जिद है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, कब्र फ़र्क नहीं करती है, कब्रिस्तान फ़र्क नहीं करता है, कोई गरीब है, अमीर, और इसी तरह हॉस्पिटल में प्राइवेटाइज़ेशन हो गई है वो अलग बात है, लेकिन दर्द तो एक ही है ना। ऐसा नहीं होता कि गरीब को ज़्यादा महसूस होता है और अमीर को कम महसूस होता है। जी। एक शेर है, अक्सर बोलती हूँ मैं नई नस्ल के लिए, एक फरसूदा रिवायत कि अकेला है तू। फरसूदा रिवायत इज़ लाइक एन ओल्ड सेइंग। ओल्ड सेइंग भी नहीं कहूँगी, लाइक सेंसलेस सेइंग दैट डज़न्ट मेक मच डिफरेंस। एक फरसूदा रिवायत कि अकेला है तू, सिर्फ़ एक वहम कि कोई भी तेरे साथ नहीं। इतनी जुर्रत भी न दें इनको कि मिस्मार करें, तेरी तामीर में लोगों का कोई हाथ नहीं।
جی، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔